السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5 سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وعدہ بھی قسم ہے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے۔ وعدہ الگ ہے، قسم الگ ہے۔ یہ الگ بات ہے، دونوں ضروری ہے، تاکیدی ہے۔ وعدہ کرے تو بھی پورا کرنا ہے، قسم کھائے تو بھی پورا کرنا ہے۔ لیکن اگر وعدہ پورا نہیں کیے تو کوئی کفارہ نہیں ہے، صرف اللہ سے توبہ کرنا ہے اور جس سے وعدہ کرے اس سے معافی مانگنا ہے۔ لیکن اگر قسم کھا کے پورا نہیں کیے، قسم توڑ دیے، تو اس میں کفارہ ادا کرنا ہے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 3 روزے رکھنا۔ تو اس میں کفارہ ہے قسم میں، اور وعدے میں کفارہ نہیں ہے۔ اسی لیے دونوں میں فرق ہے، دونوں سیم نہیں ہے، لیکن دونوں کا پورا کرنا ضروری ہے، نہ کرنے پہ گنہگار ہوں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے، کیا ہمارے بچوں کو ایجوکیشن اسکول میں پڑھا سکتے ہیں جہاں بوائز گرلز ملے ہوئے رہتے ہیں کلاس میں؟ دیکھیے، جب تک بچے نابالغ ہیں، چھوٹے ہیں، 10 سال کی عمر تک، 12 سال کی عمر تک، تو پڑھا سکتے ہیں کو ایجوکیشن میں، اور جو کلاس میں بچے اور بچیاں ایک ساتھ ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن جب بچے بالغ ہو جائیں تو صحیح بات یہی ہے، بہت سارے لوگ اس سے اختلاف کرتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے، آج کا جو فتنوں کا زمانہ ہے اس کو سامنے رکھ کے کہا جا سکتا ہے کہ بالکل بھی ایسی غلطی نہ کریں، نہ بچی کو پڑھائیں نہ بچوں کو پڑھائیں۔ بالغ جو ایک عمر تک پہنچ گئے ان کو ایسے اسکولوں میں داخل نہ کریں، ورنہ دیکھنے میں یہ آتا ہے پڑھائی سے توجہ ہٹ کر فتنوں کی طرف چلی جاتی ہے، بے حیائی کی طرف۔ اور ہم نے اچھے حاجی اور اچھے نمازی اور اچھے دیندار والدین کو دیکھا ہے روتے ہوئے کہ ہم یہ کیا غلطی کر دی، بچوں کو ہم کون سے اسکول میں ڈال دیے تھے کہ آج ہمارے ہاتھ سے نکل گئی بچی، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا بچہ، اور وہ ایسی حرکتیں کر بیٹھے، روتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ دن آنے سے پہلے ہی آج ہم تیار ہو جائیں۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اسلام کی دولت ہے، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کی دولت ہے۔ اسی سے اگر بچے محروم ہو گئے تو پھر کیا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بے حیائی جو آج کی ہے وہ اس دولت سے محروم کر رہی ہے بچوں کو۔ کیوں؟ کو ایجوکیشن کی تعلیم، کہ ایک لڑکا ایک لڑکی کو پانے کے لیے سب سے لڑ رہا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکے کو پانے کے لیے سب سے بغاوت کر رہی ہے، یہ کیا فائدہ ہوا ایسے بچے اور ایسی بچیوں کو تعلیم دلا کے؟ تو یہ کو ایجوکیشن کی دیر ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، بچوں کو اس اسکول میں پڑھائیں جہاں صرف بچے ہوں، بچیوں کو اس اسکول میں پڑھائیں جہاں صرف بچیاں ہوں، کو ایجوکیشن کی تعلیم نہ دیں۔ یہی ہمارا مشورہ ہے اور شریعت کا بھی یہی جواب ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ السلام علیکم مفتی صاحب، سید اور خان کا ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ بولیے مفتی صاحب۔ بچہ سید ہے اور بچی خان ہے، ان کا ریلیشن شپ کے بارے میں بولیے۔ ریلیشن شپ سے میرے خیال میں یہ رشتے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں شاید، کہ لڑکا جو ہے یعنی ہونے والا شوہر سید ہے اور بچی جو ہے سو خان ہے، یا اس کا الٹا بھی ہو سکتا ہے، بچہ خان ہے بچی سید ہے، تو کیا ان کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ کیا بالکل ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک خواہ مخواہ کی افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ لڑکی سید ہے تو ان سے رشتہ نہیں کرنا، ورنہ گھر میں آئی تو جھاڑو مارو بول کے نہیں بول سکتے، سید خاندان کی ہے، کام کرو بول کے نہیں بول سکتے، برتن دھو بول کے نہیں بول سکتے، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ سب سے بڑی سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کا عالم یہ تھا کام کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دیتی تھی، ہاتھ پہ اور پیٹھ پہ گھٹے پڑ گئے تھے محنت کرنے کی وجہ سے، پانی کا مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے اتنی محنت کرتی تھی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی اور صحابی نے کبھی نہیں کہا سیدہ ہے تو کام کیوں کر رہی ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہر خاتون کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر اور اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرے۔ تو لہذا جو بھی سید ہوگی، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس سے رشتہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب انبیاء کی ترتیب بتائیے۔ یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ کون سے نبی پہلے آئے، پھر ان کے بعد کون آئے، پھر ان کے بعد کون آئے، یہ ترتیب تو قرآن میں ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتی۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہ انبیاء تقریباً 1,24,000 آئے بتاتے ہیں، کہیں لکھا ہوا تو نہیں ہے لیکن لوگ بتاتے ہیں 1,00,000 بھی آئے ہوں گے، مان لو 50,000 بھی آئے ہوں گے، تو یہ 50,000 نام ترتیب سے لکھے تو ایک پارہ ہو جاتا خالی۔ تو قرآن میں اگر خالی نام آ جاتا انبیاء کا ترتیب سے تو ایک پارہ، حدیث میں خالی انبیاء کی ترتیب بتا دیتے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک کتاب حدیث کی خالی ناموں کی ہو جاتی ہے انبیاء کی، اور اس کی ضرورت کیا ہے امت کو، صرف نام کی۔ وہاں جو مشہور انبیاء ہیں 10 سے 15، ان کے نام قرآن میں ہیں، ان کے نام حدیث میں ہیں، تو لہذا وہ ترتیب جب نام ہی نہیں معلوم تو کیسے بتایا جا سکتا ہے؟ بس ایک سیدھے یاد رکھو، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، پھر اس کے بعد نوح علیہ السلام۔ نوح علیہ السلام کے بعد کون کون انبیاء آئے قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں، اسی طرح اور بھی کچھ، حضرت شموئیل علیہ السلام کے بارے میں پتہ نہیں
اسی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہیں یا کب ہیں نام بتایا جاتا ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، بہت زمانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، پھر ان کی پوری نسل میں بہت سارے انبیاء بنی اسرائیل آئے، جس میں حضرت ہارون ہے، حضرت داؤد ہیں، اسی طرح حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، یہ سب اسی نسل میں ہیں۔ اور دوسرے بیٹے جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، جو پہلے بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ان کی نسل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ سیدھی سیدھی ایک ترتیب ہے سرسری، باقی اصل ترتیب نہ ہمیں بتائی گئی ہے نہ ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد کا آخری سوال یہ ہے کہ کتنے پیسے خرچ کرنا بخیلی ہے اور کتنا کرنا اسراف ہے؟ دیکھیے اس کے بارے میں شریعت میں کوئی حد نہیں کہ اتنے ہزار خرچ کرے تو بخیلی ہوگی، اتنے لاکھ خرچ کرے تو اسراف ہوگا، ایسا نہیں۔ شریعت میں یہ ہے کہ تمہاری ضرورت کتنی ہے وہ دیکھو۔ ہر آدمی کی ضرورت الگ الگ رہتی ہے زندگی گزارنے کی۔ ضرورت سے کم خرچ کر رہا ہے بخیلی ہے، ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اسراف ہے۔ اب آدمی خود دیکھ لے کہ 3 ٹائم کا کھانا ہے، بچوں کی تعلیم ہے، دوا علاج ہے، اور بھی کچھ تھوڑا بہت خرچ ہے، تو وہ ایک حساب سے نکال لے۔ وہ اس سے بھی کم اگر خرچ کر رہا ہے تو وہ بخیلی کے اندر آئے گا، اس سے زیادہ خرچ کرتا جا رہا ہے مسلسل تو وہ اسراف میں آئے گا۔ یہ ہر آدمی اپنا جائزہ خود لے سکتا ہے، شریعت میں اس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کی ضرورتیں ایک جیسی نہیں رہتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔